السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ویڈیو سیشن میں ہم بات کریں گے عشرہ مبشرہ کی۔ عشرہ مبشرہ بیسیکلی ان 10 صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کا اعزاز ملا یا دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ یہ 10 صحابہ کرام کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہے، اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ 10 صحابہ کرام آپ کے دماغ میں کیسے بیٹھیں گے، ساری عمر آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ ویڈیو کے اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ دیکھیں ان 10 صحابہ کرام میں تو 4 خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین کون؟ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور یہ 4 ہیں، اور یہ ان عشرہ مبشرہ میں بھی موجود ہے ان 10 صحابہ کرام میں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین بھی کہلاتے ہیں، اور یہ ان 10 صحابہ کرام میں بھی موجود ہے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ دیکھیں 4 تو یہ ہو گئے، پیچھے بچتے 6 صحابہ کرام۔ 6 صحابہ کرام میں 2 صحابہ کرام جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف واقعات سے منسلک ہے، جس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبولیت اسلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اگر کہیں پہ بھی آپ کسی اللہ والے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ نے یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ رستے میں ایک صحابی ملے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے آپ جا کے اپنی بہن کی خبر لے، وہ مسلمان ہو گئی ہے، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو دیکھا کہ 2 صحابی جو ہے نا فاطمہ بنت خطاب کو قرآن پڑھا رہے یا سکھا رہے۔ ان میں ایک تھے سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، اور فاطمہ بنت خطاب جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی ان کے شوہر بھی تھے۔ ان کے والد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے اور خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے پہلے کے زمانے کے تھے، اور یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات تھے اس ٹائم، وہی ظاہر باتیں فالو کیے جاتے تھے۔ تو یہ ایک صحابی تھے سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ کے ان 10 صحابہ کرام میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے منسلک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلافت ملی، مسلمانوں نے ان کے ہاتھ بیعت کی، تو اس وقت مسلمان حالت جنگ میں تھے، اور یہ جنگ رومن اور رشین امپائر کے خلاف تھی، جو کہ اس وقت کی سپر طاقت تھی، اور مسلمان ان کے خلاف حالت جنگ میں تھے، اور مسلمانوں کو لیڈ کر رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے، اور یہ عہدہ ایک اور صحابی کا نام لکھا ان کو دے، ان کا نام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام بڑے اس بات پہ حیران بھی ہوئے، اور صحابہ کرام نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم کمانڈر کو ہٹا دیا، اور وہ بھی حالت جنگ میں، ایک سپر طاقت کے خلاف ہم حالت جنگ میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ شکست کی وجہ بن جائے۔ بہرحال بعد میں یہ جنگ مسلمان جیت گئے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں، جس میں تقریباً 8000 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس جنگ کا نام تھا جنگ قادسیہ، جو کہ مسلمان جیت گئے تھے۔
جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتح زمینوں کی طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو رستے میں ابو عبیدہ نے ان کو منع فرمایا، کیونکہ ادھر ایک قسم کی وبا پھیلی تھی جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو آسانی سے منتقل ہونے والی بیماری تھی، جس میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شامل تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے بعد میں ان کی شہادت ہوئی، سیم ایز اٹ از جیسے کہ ریسنٹلی کورونا کا ایک لمبا پیریڈ اوور آل دا ورلڈ گزرا ہے، اسی طرح کی ایک بیماری تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ان علاقوں کی طرف گئے فاتح زمینوں کی طرف، تو ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا آفس تھا جس میں ایک لوٹا اور کچھ ضروریات کے سامان تھے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ دنیا کا اثر ہر بندے کے دل میں آئے سوائے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی ہے، تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن آدھی ضرور ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دنیا کی محبت بالکل بھی نہیں تھی۔ تو یہ دوسرے صحابی ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک 4 خلفائے راشدین تھے، اور ایک سید ابن زید جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، اور ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 ہو گئے۔ 7واں صحابی تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انتہائی مالدار تھے، بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں انتہائی زیادہ خرچ کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عشرہ مبشرہ میں ایک اور مالدار صحابی تھے، ایک حضرت عثمان ہو گئے، اور دوسرے مالدار صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں دوسرے مالدار صحابی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب بھی آپ یاد کریں گے تو اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک 2 تھے، حضرت سید ابن زید اور ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک مالدار صحابی ایک اور تھے عشرہ مبشرہ میں، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف۔ یہ جو ساری تفصیل ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سارے نام یاد ہو جائے ان واقعات سے، اور آپ کے ذہن میں یہ نام فٹ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ اچھا، یہ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 2 صحابی منسلک تھے ان کے مختلف واقعات سے، ایک تھے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے دین اور قرآن کی سربلندی کے لیے مشرکین کے خلاف تلوار اٹھائی اور جنگ کری، اور میرے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے ہوں گے جو اللہ کی دین اور قرآن کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی آپس کی بغاوت اور جنگ کی وجہ سے مسلمان 2 گروہوں میں ہو جائیں گے اور ان کی آپس میں جنگ ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرمایا۔ پھر ایک سائڈ پہ اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جو بیٹے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک جو ٹوٹا ہوا تھا اسے سی رہے تھے، کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور اس وقت وہ حق پر ہوں گے۔ تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں مسلمانوں کی آپس کی تضاد کی وجہ سے 3 جنگیں لڑی گئی۔ ایک جنگ کا نام تھا جنگ جمل، دوسرے کا نام تھا جنگ صفین اور تیسرے کا نام تھا جنگ نہران۔ یہ 3 جنگیں مسلمانوں کی آپس میں بغاوت کی وجہ سے لڑی گئی۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو صحابہ کرام نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ فوراً لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ پہلے میرے ہاتھوں بیعت کر لو، خلیفہ بن جاؤ، پہلے مسلمانوں کو طاقتور ہونے دو، اس کے بعد ہم جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ لیکن کچھ صحابہ جو ہے نا اس بات سے خلاف ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان صحابہ کرام میں 2 صحابی یہ بھی تھے، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں جب ان کا
ان کو کلیئر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہے، صحیح ہے، تو توبہ طائف ہو گئے اور جنگ سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس وقت جو صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے، اور یہ جنگ ہوئی تھی جنگ جمل اس کا نام تھا. اس میں یہ دو صحابی جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ صحابی آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا تمہیں یاد نہیں جب ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کتنے اچھے دوست ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ زبیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑیں گے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں لڑوں گا، میں علی کے خلاف لڑوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس وقت تم غلطی پر ہوں گے. تو حضرت زبیر کو یاد آتا ہے کہ ہاں یہ تو بالکل صحیح بات ہے اور ایسے ہی ہے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فوجی، ایک سپاہی جا کے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے. تو حضرت علی کو جب پتہ چلتا ہے اسے بلاتے ہیں اور اسے خوب ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کہا تھا، تم مجھ سے پوچھ ہی گئے تھے، ہمارے آپس کے اختلافات تھے، جو بھی تھا آپ کیوں گئے، آپ نے کیوں اسے شہید کیا؟ اور کہا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے شہید ہو گئے، اور آپ کا کیا، آپ تو مشرک کہلاؤ گے. بعد میں وہ جو شخص تھے وہ جو ہے نا خوارجین میں شامل ہو گئے. خوارج میں جو کہ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ تھا خوارج، اس میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کافی جنگیں لڑی. تو یہ دو صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ کے ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہے. دیکھیں 4 صحابی تو خلفائے راشدین ہو گئے، ایک سید ابن زید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، یہ ہو گئے ٹوٹل 9 صحابہ کرام. ایک صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس صحابی کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت دلیر صحابی تھے سعد بن ابی وقاص. سعد سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت دلیر صحابی تھے. اور یہ وہ صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں یعنی کہ ہر جنگ میں شانہ بشانہ لڑے. اور 7ویں صحابی تھے، یہ ایمان لانے والے 7ویں نمبر کے صحابی تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی اور ایمان لے آئے اور اسلام قبول کیا. انتہائی دلیر اور جرت مند صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شامل ہوئے. تو یہ تھے وہ 10 نام جو کہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو